تمام عبادات سے جو افضل عبادت ہے وہ نماز ہے۔ رب کائنات نے کہیں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور کہیں یوں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، فرمایا کہ جو تم نماز پڑھ لیتے ہو اس کی حفاظت بھی کیا کرو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا کہ جو نماز ادا کرتے ہو اس کی حفاظت بھی کیا کرو، اور خصوصاً بالخصوص وسطی نماز۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وسطی نماز سے مراد نماز عصر ہے، بعض نے مختلف اقوال ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ نماز عصر اس کی تاکید کیوں کی گئی؟ کیونکہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے نا، دکاندار جو ہوتے ہیں نا انہوں نے گھر پلٹنا ہوتا ہے، اور جو لوگ بازار میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں وہ بھی اندھیرا ہونے والا ہوتا ہے تو واپس پلٹنے کی کرتے ہیں۔ اب اس جلد بازی کے اندر انسان سے نماز عصر رہ جاتی ہے، تو اس لیے اللہ نے خصوصاً بالخصوص یہ کہا کہ وسطی نماز کے لیے تیار رہو، اس کی پابندی لازمی کرو۔ سب نمازوں کی پابندی تو کرنی ہے، لیکن اس میں سے جو وسطی نماز ہے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور کہیں رب العالمین نے فرمائی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد چاہو بالصبر، صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے۔ رب کائنات نے مختلف عنوان کے ذریعے انسان کو اس بات کی طرف تنبیہ کی ہے کہ اے انسان، اے مسلمان، جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب کلمہ شہادت کے بعد جو ہے تجھ پر نماز فرض ہے، اپنی نماز کی پابندی کر۔ اور کہیں رب کائنات نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو حکم کریں کہ نماز ادا کریں۔ عزیزان محتشم کہیں ارشاد فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، جب نماز ادا کرتے ہیں تو انسان ہر قسم کی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب ہم جنگ میں لڑتے ہیں تو ایک ڈال ہوتی ہے جو ہم پہ وار ہوتا ہے، اس کو وہ ڈال روک دیتی ہے۔ ایسے ہی نماز ایک ایسی عبادت ہے، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس نماز کے ذریعے ہم بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ انسان شاید ہزاروں برائیاں کرتا، لیکن جب نماز ادا کر لیتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پھر بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان کے اندر برائی کی لذت پیدا ہو جائے، دنیا کی طرف مائل زیادہ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز نہیں ادا کرتا۔ وہ نماز کی طرف رجوع کر لے، دنیا کی محبت بھی نکل جائے گی اور برائی کی لذت بھی انسان کے اندر ختم ہو جائے گی۔ تو عزیزان محتشم کہیں رب کائنات نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ویل لفظ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ویل ایک وادی کا نام ہے، اور اس وادی کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ جہنم بہت وسیع و عریض ہے، اس وسیع و عریض کے اندر ایک وادی کا نام ویل ہے، پوری جہنم اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ رب العالمین، تو نے اس ٹکڑے کے اندر، اس وادی کے اندر طرح طرح کے عذاب رکھے ہیں، کیوں؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز کو بھول جاتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، یہ ان کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ پھر کہیں فرمایا
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. بہت سے ہم میں سے ایک ایسے لوگ ہیں کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. ہماری ذہن ہمارے نفس نے کہا کہ یار چھوڑ، اگر تو نماز پڑھنے چلا گیا تو ولیمے کے اندر بیٹھا ہے، روٹی کا وقت ہو جائے گا اور نماز تو پڑھنے گیا تو روٹی تو رہ جائے گی. بھائی چھوڑ، نماز پڑھنے چلا گیا تو بہت سے کام کرنے والے ہیں وہ رہ جائیں گے، 10-15 منٹ لگ جائیں گے نماز پڑھتے پڑھتے. تو اس 10-15 منٹ میں تو نے کتنا کام نمٹا لینا ہے. اس نے اپنے نفس کی بات کو مانا، نماز کو چھوڑ دیا. پھر یاد رکھ، تیرے نفس نے بولا چھوڑ یار، آج خوشی کا دن ہے، آج نماز رہنے دے، آج تیرے اوپر ایسی مصیبت ٹل گئی ہے، چھوڑ، تو رو لے، چند لمحوں کے لیے گڑ گڑا لے، نماز کو چھوڑ دے. عزیزان گرامی، یہ ہمارا المیہ ہے. یا خوشی یا غمی کی حالت میں ہم سے نمازیں رہ جاتی ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے، جو لوگ نماز کو اپنے نفس کے کہنے پہ چھوڑ دیتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا وادی غے کے اندر ان کو پھینکوں گا. یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے جس کا نام غی ہے. اس کے اندر رب کائنات نے طرح طرح کے عذاب تیار کر رکھے ہیں. جو اپنے نفس کے کہنے پہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے بیٹو، اللہ نے اس وادی کے اندر ان کو پھینک دینا ہے. انسان بتا اس وقت کیا کرے گا تو، جب تجھے اس وادی کے اندر پھینکا جائے گا، جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. اس لیے جتنی یہ سانس ملی ہے، جتنے سانس ملے ہیں، جتنا وقت ملا ہے، نماز کو ادا کیا کرے. رب کائنات نے انسان کو جھنجھوڑا اور فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رب کائنات نے انسان کو جھنجھوڑ کے کہا کہ نماز ان لوگوں کے لیے کوئی دشواری والی بات نہیں ہے جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے اور محشر کے میدان میں ترازو لگنا ہے، وہاں ہمارے نامہ اعمال دنیا والوں کے سامنے رکھے جائیں گے. ہماری برائیاں، ہماری ساری کی ساری برائیاں اس ترازو کے اندر رکھی جائیں گی، اور پورے کا پورا جہان آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت کے آخری صبح تک سب کے سب لوگوں کے سامنے میرے نامہ اعمال رکھے جائیں گے. جسے اس بات کا یقین ہے اس کے لیے نماز دشواری والی بات نہیں ہے. عزیزان ایمان، یہ تو ایک فطرتی عمل ہے. انسان کو پتا ہے میں نے امتحان کے لیے جانا ہے، وہاں کچھ لکھنا ہے، وہ یاد کر کے جائے گا. میں نے پاس ہونا ہے، میں نے ایوارڈ لینا ہے، میں نے انعام لینا ہے، اس کے لیے وہ تیاری کرے گا. ایسے ہی جن لوگوں کا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ کی کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے، وہاں سارے کے سارے نامہ اعمال اور ساری کی ساری برائیاں منظر عام پہ آئیں گی، دنیا والوں کو دکھایا جائے گا، ان کے چہروں کو سامنے لایا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں ادا کرتے تھے. جب انسان کو وہ جہنم کا منظر دکھایا جائے گا پھر اس کا دل لرزتا ہے، ہائے افسوس. پھر رب کی بارگاہ میں کہے گا مالک اگر تو مجھے موقع دے ایک مرتبہ میں جاؤں گا، سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. عزیزان محتشم، ہمیں جتنے سانس ملے ہیں، جتنا وقت ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ادا کریں. میرے آقا امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامها فقد اقام الدین،
فرمایا جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر لیا۔ اگلے جملے سننے کے قابل ہے، دل لرز جاتا ہے۔ فرمایا ومن ترکھا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ترک کر دیا، اس نے دین کو ترک کر دیا۔ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ختم کر دیا۔ بتائیے جب دین نہ رہا تو پھر انسان کے پاس کیا رہے گا؟